انسان سرتاج کائنات اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ وہ باقی مخلوقات سے صرف اس لیے افضل و اعلیٰ، اشرف و ممتاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور عقل سلیم سے نوازا، سوچنے اور سمجھنے کی توفیق بخشی اور سب سے زیادہ علم عنایت فرمایا۔ اسی علم ہی کی بنا پر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھکنا پڑا، اور اسی علم ہی کی بدولت ساری کائنات انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو کر رہ گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے علم کی ہی بات کی۔ فرمایا، پڑھو اپنے پروردگار کے نام جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دنیا میں جو انسان نور ایمان سے منور ہو کر اپنی ذہنی و فکری اور علمی و عملی قوتوں سے کام لیتے ہوئے صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت و وقار اور عظمت و سربلندی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ ویسے تو سب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر وہ جو علم کے زیور سے آراستہ ہوئے اور پھر اس پر پوری طرح عمل کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جو لوگ علم سے دور ہیں، وہ اللہ سے دور، دین سے دور اور دنیا سے دور ہے۔ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک چراغ کی مانند ہے، اور چراغ چاہے جتنا ہی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ساری دنیا کا اندھیرا مل کر بھی اسے نہیں بجھا سکتا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض قرار دیا۔ فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہاں علم سے مراد محض دینی علم نہیں، بلکہ اس میں ہر قسم کے تمام علوم و فنون اور حرب و ضرب شامل ہے۔ علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اور اس میں مصروف رہنا، تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما، غمخوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے۔ علم جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کی بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے، اور اس میں مشغول رہنا نماز کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت، فرما برداری و عبادت کی جاتی ہے۔ علم سے ہی انسان معرفت خداوندی حاصل کرتا ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم ایک پیشرو اور رہبر ہے، اور عمل اس کا تابع۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اور بدبخت اس کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اسلام کا دامن حکمت اور دانائی کے موتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ دین اسلام تمام دنیا کے انسانوں کو فکر و عمل کی دعوت دیتا ہے، اور ہر قسم کے علوم و فنون کے لیے اس کی آغوش کھلی ہے۔ اسلام اصولی طور پر تحقیقات اور سائنس ہی کا دین ہے، جو خود کائنات میں غور و فکر اور مشاہدے کی دعوت دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی اور مذہب کائنات میں غور و فکر اور مشاہدے کی دعوت نہیں دیتا، اور یہ ان کے باطل ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو کہتا ہے کہ فطرت کے قریب آؤ، فطرت کو قریب سے دیکھو اور اس میں غور و فکر کرو کہ اسے کس نے پیدا کیا،
اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس سے انسانی زندگی کے لیے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جس قدر سائنس کی تحقیقات، ایجادات اور انکشافات میں اضافہ ہوگا، اسی قدر اسلام کے دین فطرت اور دین حق ہونے کا اعتراف بڑھتا جائے گا اور توحید حق کے پرستاروں میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح ماضی میں مسلمانوں نے بے نظیر سائنسی کارنامے سر انجام دیے اور دنیا میں ایک پروقار مقام حاصل کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں اپنا وہ کھویا ہوا عظیم مقام پھر سے حاصل کر سکیں۔ مغرب تو آج ترقی کر رہا ہے، مگر اسلام نے مسلمانوں کو ابتدا سے ہی عروج و اقبال عطا کر دیا تھا اور تعمیر و ترقی کی شاہراہ پر لگا دیا تھا۔ تمام علوم و عرفان، ہنر و فن، تحقیق و ارتقاء کے چراغ جلانے کی شروعات مسلمانوں نے کی۔ الفابیٹک، ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، سائنس، سیاروں اور ستاروں کے علم کے سرچشمے مسلمانوں سے ہی پھوٹے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب مغرب جہالت و تاریکی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اس وقت ہمارے علم و فن کے چراغ روشن تھے۔ آج کے ترقی یافتہ یورپ کے پاس جب لباس کا تصور نہ تھا، اس وقت بغداد میں ململ سے لے کر مخمل تک نفیس کپڑوں کے کارخانے کام کر رہے تھے۔ جب یورپ میں فن تعمیر کا تخلیل تک بھی نہ پایا جاتا تھا اور کھلے آسمان کے نیچے زندگی کے تاریک دن کاٹ رہا تھا، اس دور میں مسلمان فن تعمیر میں بلند مقام حاصل کر چکے تھے۔ بغداد، قرطبہ اور غرناطہ میں دنیا کے حسین ترین عمارتیں، مساجد اور تدریسی جامعات موجود تھی، اور یورپ کے طالب علم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اسلامی تمدن کے حامل شہروں بغداد، قاہرہ، قسطنطنیہ اور اندلس و قرطبہ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور اسکندریہ یونیورسٹی میں داخلہ مل جانے پر فخر کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی تحریروں، خطابات اور شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں علم کے حصول کی تحریک بیدار کی، ان میں علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف زاویوں اور انداز تعلیم کو بھی پیش کیا۔ علم حاصل کرنا بلا شبہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی آخری عمر نہیں ہے۔ انسان آخری دم تک علم حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ دنیا کے کسی بھی عہدے پر فائز رہ چکا ہو۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی علم کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ علم کی بدولت قوموں نے عروج پایا۔ علم نے آدمیت کو انسانیت کے رنگ میں ڈالا، ورنہ آدمی کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو اپنا عروج سمجھتا تھا۔ زندگی گزارنے کا مقصد نفسانی خواہشات کی تکمیل کے سوا کچھ نہ تھا۔ انسان تہذیب و ثقافت سے عاری تھا، نیکی اور بدی کی تمیز سے نابلد تھا۔ علم نے تہذیب سکھائی، اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی۔ علم کا مقصد سمجھ بوجھ اور فہم و فراست سے پاکی حاصل کرنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بے شک دنیا کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے۔ علم ہی دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جب تک علم سے وابستہ رہے، دنیا میں نمایاں رہے، ایجادات میں پیش رہے، تسخیر کائنات میں آگے رہے، نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ لیکن جب مسلمانوں نے علم کے دامن سے اپنے آپ کو آزاد کیا اور میدان علم سے بھاگے تو ہر میدان میں پسپا ہوئے۔ اسی بات پر حیرت اور افسوس کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اظہار کیا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے اس بات کی جانب توجہ مبذول کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول اقرا سے کیا تھا، یعنی پڑھیے،
لہٰذا پڑھنا لکھنا تو مسلمان کی گٹھی میں پڑا ہونا چاہیے تھا۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی، ان میں آداب و اخلاقیات کے ساتھ علم کی طرف بھی راغب کیا۔ علامہ اقبال نے بچوں میں ابتدا ہی سے علم کے حصول کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور دعائیہ نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں علم کے متعلق ایک دعا لکھتے ہیں، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، یعنی جب بچہ اپنے تعلیمی ادارے میں اس نظم کو پڑھے گا تو یقیناً اس کے دل میں علم کی محبت بڑھے گی، اور وہ جو باشعور ہوتا جائے گا علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا۔ علم کا یہی جذبہ علامہ اقبال قوم کے ہر فرد میں چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نے متعدد بار مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ترقی بھی نہ کر سکے۔ علم کو چھوڑ کر عیش پرستی میں پڑ گئے، دولت کے حصول میں لگ گئے، علم کو چھوڑ کر عیش و عشرت میں لگ گئے۔ علامہ اقبال ایسے علم کے حصول سے منع کرتے ہیں جو جسمانی لذتوں اور آسائشوں تک محدود ہو۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو۔ علامہ اقبال ایسے علم کے حصول کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو مسلمانوں کی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرے۔ در حقیقت علم میں دولت کے ساتھ ساتھ قدرت اور لذت بھی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ مظاہر قدرت سے تسخیر کرتے وقت خیال یہ رہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ کر دے، ان مشاہدات کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ قدرت باری تعالیٰ کا منکر ہو جائے۔ علامہ اقبال ایسی تعلیم کے حصول سے منع کرتے ہیں جو مسلمان کو اپنے دین سے بیگانہ کر دے اور وجود باری تعالیٰ کے انکار پر آمادہ کرے، یہاں تک کہ ایسی تعلیم جس میں اللہ رب العزت کے وجود یا اس کی ذات و صفات کا انکار ہو۔ علامہ اقبال مغربی نظام تعلیم سے بہت نالاں تھے، کیونکہ مغربی نظام تعلیم مادیت پرستی، عقل پرستی اور بے دینی کا سبق دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک مصرعے میں انگریزوں کی اس ناپاک جسارت کی نشاندہی کی کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی جو مسلمان اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اپنے طور طریقوں کو ان کے قالب میں ڈالتا ہے تو علم کے ذریعے اس کے ذہن میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں کہ اس کے دل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم ہو جائے اور دین سے بیگانہ ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ علامہ اقبال کے تصور تعلیم جو دین فطرت سے رغبت رکھتا ہے، اس کے مطابق تعلیم عام کی جائے تاکہ مسلمانوں کو اپنی گمشدہ میراث واپس مل سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی علم کی شمع جلائیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی علم کی طرف راغب کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔